السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر عورت حالت حمل میں ہو تو کیا اس کو طلاق ہو جاتی ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ بعض بھائیوں سے سنا ہے کہ حمل کے دوران عورت کو طلاق نہیں ہوتی۔ دیکھیے، حالت حمل میں عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ جن بھائیوں نے یہ کہا کہ ایسی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ یہ واضح طور پر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورہ طلاق کے اندر، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، جو عورتیں حمل والی ہیں ان کی جو عدت ہے، یعنی اگر انہیں طلاق ہو جاتی ہے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو عورتیں حمل میں ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ بچے کو جنم دے دیں، یعنی ان کا حمل ختم ہو جائے۔ تو یہ آیت کریمہ بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی عورت حالت حمل میں ہو اور اس کا خاوند اسے طلاق دے دے تو وہ طلاق ہو جائے گی، اور اس کی عدت وضع حمل تک ہوگی، یعنی جس دن اسے بچہ پیدا ہوگا اس دن اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ بچہ پیدا ہونے کی مدت کے لحاظ سے تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک طلاق ہوئی ہے تو اس کے بعد بچہ پیدا ہونے سے پہلے رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر طلاق دوسری ہے تو اس کے بعد بھی بچہ پیدا ہونے سے پہلے رجوع ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ ایسی عورتوں کی جو حمل سے ہوں، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، یعنی جو حمل سے ہوں، ان کی عدت کتنی ہے کہ وہ اپنے بچے کو، یعنی أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا بچہ پیدا کر دیں۔ تو یہ بالکل واضح قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ حمل والی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر طلاق رجعی ہو، یعنی ابھی ایک طلاق ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ اگر دو طلاقیں ہوئی ہیں تو اس کے بعد بھی عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ حمل والی عورت جو ہے اس کو طلاق نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے۔ حمل والی عورت کو طلاق اگر خاوند دے دیتا ہے تو اس کو طلاق ہو جائے گی، اور اس کی عدت اس دن ختم ہوگی جس دن اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔